سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنگ دستی کے اسباب اس موضوع پر مسلسل گفتگو جاری ہے۔ کئی نشستیں اس کی ہو چکی اور بہت سے اسباب بیان کیے گئے جو تنگ دستی کے اسباب ہیں، اور اگر ان اسباب کو چھوڑ دیا جائے تنگ دستی ختم ہو جائے۔ بہت سے اسباب وہ ہیں جو محتاجی دور کرنے کے اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو اپنایا جائے تو محتاجی دور ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہوگی، اور جب تنگ دستی دور ہوگی تو خود بخود ہی آسودگی آ جائے گی۔ تو انہی اسباب میں سے بہت سے اسباب ہم نے پہلے بھی بیان کیے، آج بھی انشاءاللہ چند اسباب تنگ دستی کے بیان کیے جائیں گے، اور چند اسباب تنگ دستی دور کرنے کے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ امام زرنوجی رحمہ اللہ نے تنگ دستی کے بہت سے اسباب بیان کیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جتنے اسباب ہم نے بیان کیے ہیں اکثر و بیشتر اسباب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے اور آثار صحابہ سے ہے۔ انہی اسباب میں تنگ دستی کے بہت سے اسباب ہیں، انہی اسباب میں ایک سبب بلکہ چند اسباب وہ ہیں جو امام زرنوجی رحمہ اللہ نے بیان کیے۔ فرمایا تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ترکو بیت العنکبوت فی البیت، گھروں میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے چھوڑ دینا۔ یہ تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ گھر میں اگر مکڑی کے جالے ہیں تو انہیں صاف کیا جائے اور ترجیحی بنیاد پر انہیں اپنے گھروں سے دور کیا جائے۔ بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنے مشاغل میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے اپنے گھر کے در و دیوار دیکھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، یا بسا اوقات فرصت نہیں ہوتی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب یوں ہی غفلت میں چھوڑ دیا جائے تو گھروں کے کونوں میں، دیواروں میں، چھتوں کے اوپر مکڑی جالا لگا لیتے ہیں، اور وہ یوں ہی اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ تو ان سے اور بھی بہت سے اسباب ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق اور امام زرنوجی رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق گھروں میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے اگر چھوڑ دیے جائیں تو یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ تنگ دستی دور، اگر چاہتے ہیں کہ تنگ دستی دور ہو جائے تو گھروں سے مکڑی کے جالے دور کر دیے جائیں۔ امام زرنوجی رحمہ اللہ نے تو یہاں ارشاد فرمایا، ابھی اسی کی تائید میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی ملتا ہے، جسے امام ثعلبی نے نقل کیا اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا۔ چنانچہ مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طہروا بیوتکم من نسج العنکبوت، مکڑی کے جالوں سے اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھو، اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو۔ فَإِنَّ تَرْكَهُ فِي الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ، اس لیے کہ مکڑی کے جالے گھروں میں ہوں یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔
لہذا اب یہ بات واضح ہو گئی کہ امام زرنوجی رحمہ اللہ نے فرمایا وَتَرْكُ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ فِي الْبَيْتِ، گھروں میں مکڑی کے جالے ہو تو تنگ دستی آتی ہے۔ اسی کی تائید مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان سے بھی ہمیں مل گئی کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو، اپنے کمروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو، اس لیے کہ جب مکڑی کے جالے ہوں تو تنگ دستی آتی ہے۔ اب یہاں دو اہم باتیں ہیں جو غور طلب ہے، ایک چیز ہے مکڑی کے جالے اور ایک چیز ہے مکڑی۔ لہذا محدثین نے، صوفیہ کرام نے، علماء کرام نے مکڑی کے جالے دور کرنے کا حکم دیا ہے، مکڑی دور کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مکڑی کے جالے سے نفرت کریں، یعنی مکڑی کے جالے کو اپنے آپ سے دور کرنے کا حکم یہ صوفیہ کرام نے دیا، علماء کرام نے دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکڑی کو بھی اپنی زندگی سے دور کر دیا جائے۔ مکڑی کے جالے تنگی پیدا کرتے ہیں اور مکڑی کا گھروں میں ہونا آسودگی لاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مکڑی کا گھروں میں ہونا یہ آسودگی کا سبب ہے اور مکڑی کے جالوں کا گھروں میں ہونا یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے جمع الجوامع میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے جب سے یہ سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکڑی سے محبت کرتے ہیں، میں بھی مکڑی سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکڑی سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی مکڑی سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکڑی چونکہ ابو بکر سے محبت کرتی ہے، مکڑی چونکہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس وجہ سے میں بھی مکڑی سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مکڑی کے جالے کو دور کرنے کا حکم ہے، مکڑی کو دور کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکڑی کو نہ مارو، مکڑی کو مارنے سے بھی منع فرمایا اور اسے اپنی زندگی سے دور کرنے سے بھی منع فرمایا کہ یہ اگر زندگی میں آئے، یہ ہماری زندگی میں رہے تو اس سے آسودگی آتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم یہ روایات پڑھ رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آئی، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے مکڑی اگر کپڑے میں چڑھ جائے تو نئے کپڑے پہننے کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب ان احادیث کو ہم دیکھیں تو بسا اوقات بزرگوں کی باتیں بھی سچ ہو جاتی ہیں نا۔ مطلب یہ ہے کہ مکڑی اگر آپ سے قریب ہو جائے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی رقم دے گا، اتنی آسودگی دے گا کہ آپ پرانے کپڑے بھی پہنیں گے اور نئے کپڑے پہننے کی بھی توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ آسودگی دے گا۔ تو مکڑی کے جالے کو دور کرنا ہے لیکن مکڑی کو دور نہیں کرنا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ اسی کے حوالے سے امام دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان میں ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ مکڑی کے جالے کو دور کرنے کا حکم مولا علی رضی اللہ عنہ نے دیا اور فرمایا کہ مکڑی کے جالے اپنے گھروں سے دور کرو، اس لیے کہ اس سے تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، فرمایا مکڑی کے جالے بھی بہت کام کی چیز ہیں۔ فرمایا امام دمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کا خون کسی بھی طرح سے نہ رکتا ہو، فرمایا اگر اس نہ رکتے ہوئے چوٹ پر زخم میں مکڑی کا جالہ لگا دیا جائے، اس کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے جو خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ کتنا بھی تیز نکلنے والا خون ہو، چوٹ لگ جائے، کہیں کٹ لگ جائے تو مکڑی کا جالہ اگر اس میں لگا دیا جائے، اور یہ میرا اپنا آسودہ تجربہ بھی ہے، مجرب تجربہ بھی ہے، امام دمیری نے بھی ارشاد فرمایا اور اپنا بھی تجربہ ہے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے دور کریں، اور مکڑی کے جالے دور کر کے ان جالوں کو پھینکے نہیں، کسی چھوٹی سی ڈبیا میں رکھ لیں۔ گھر میں ہوتے ہیں، چوٹ لگ جائے، گھر میں خواتین کچھ کام کریں،
تو بسا اوقات ہاتھ میں یا انگلی میں کٹ لگ جاتی ہے، بچے کھیلتے ہوئے ادھر ادھر گر جاتے ہیں، خون نکلنے لگتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں گھر کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اسے کلینک لے کر جائے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر مکڑی کے جالے آپ کے گھر میں ہوں تو بہت ہی آزمودہ ہے، بہت ہی کارآمد ہے۔ ان مکڑی کے جالوں کو آپ اپنے گھر میں رکھیں، کہیں خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے اور خون نہ رکتا ہو تو آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے سنا کہ جب ایک جگہ چوٹ لگ گئی اور خون رکتا ہی نہیں تھا تو وہاں ہم نے مکڑی کا جالا لگا دیا، اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے جیسے ہی وہ جالا ہٹایا خون ویسی تیزی سے نکلنے لگا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس اس کو روکنے کا وہ حل نہیں ہے جو آپ کے پاس موجود تھا۔ لہذا یہ چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ مکڑی کے جالے اپنے زندگی سے دور کریں گے، آسودگی آئے گی، ایک بات، لیکن جالے کو دور کر کے پھینکنا نہیں ہے، اس میں بہت ساری کام کی باتیں ہیں جو ہم نے بتا دی ہیں، دو بات۔ اور تیسری بات یہ ہے، مکڑی کے جالے کو دور کرنا ہے، مکڑی کو دور نہیں کرنا ہے، مکڑی کو مارنا بھی نہیں ہے۔ مکڑی کے جالے گھر میں ہو تو تنگی آئے گی، مکڑی خود اگر گھر میں ہو تو تنگی دور ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول مکڑی سے محبت کرتے ہیں۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اب تنگی دور کرنے کے اور بھی بہت سے اسباب بیان کیے گئے، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ تو عمل ہو گیا نا، اب کچھ باتیں پڑھنے کی بھی ہوتی ہیں۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقر وضیق المعیشہ۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی زندگی میں تنگی کی شکایت کی کہ وہ عیال دار ہے، بال بچے دار ہے، بہت کچھ کمانے کے باوجود پورا ہوتا نہیں ہے، بڑی تنگی ہے۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنگی کی شکایت کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چھوٹا سا عمل بتایا، فرمایا اذا دخلت البیت فسلم ان کان فی احد وان لم یکن فی احد فسلم علیہ۔ فرمایا تم ایک چھوٹا سا کام کرنا، جب بھی گھر میں داخل ہو بغیر کسی سے بات کیے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں کو سلام کرنا۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو، اگر گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں کو سلام کرنا، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیج دینا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، یہ کہہ دینا، اور کہنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب یہ پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، پھر کسی سے بات کرنا، بچوں سے بات کرنا، گھر والوں سے بات کرنا۔ بات کرنے سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد بغیر کسی کے بات کیے، بغیر کسی سے بات کیے دو کام کرنے ہیں، ایک تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اور سلام کرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ففعل الرجل فادر اللہ علیہ الرزق حتی افاد علی جیرانہ، اس بندے نے یہ عمل کیا، ان صحابی نے یہ عمل کیا، کچھ ہی دن گزرے تھے، رب نے روزی کے دروازے اس پر ایسے کھول دیے کہ وہ خود بھی کھاتا، پڑوسیوں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو تنگ دستی کے کچھ اسباب وہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان پر کام کریں تو وہ اسباب خود بخود دور ہو جائیں گے۔ جب تنگ دستی دور ہو جائے تو خود بخود ہی آسودگی آ جاتی ہے، فراوانی آ جاتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم نے دو کام کرنے ہیں، بلکہ تین کام ہو گئے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تنگی دور ہو جائے، اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے دور کر دیں، اس لیے کہ امام زرنوجی فرماتے ہیں وَتَرْكُ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ فِي الْبَيْتِ، گھروں میں مکڑی کے جالے ہو تو تنگی آتی ہے۔ ایک کام کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ گھروں سے مکڑی کے جالے کو دور کرنا ہے، اور دور کر کے جالے کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ اسے محفوظ رکھنا ہے، وہ بہت کام کی چیز ہے۔ دو کام۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ مکڑی کے جالے کو دور کرنا ہے، مکڑی کو دور نہیں کرنا ہے۔ مکڑی کے جالے گھر میں ہو تو تنگی آئے گی، خود مکڑی اگر گھر میں رہے تو آسودگی آئے گی، جیسے کہ امام سیوطی کی حدیث سے ہمیں واضح ہوا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر سے تنگی دور ہو جائے، یہ عمل کیجئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہو سب سے پہلے بلند آواز سے سلام کیجئے، اگر کوئی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجئے، درود و سلام بھیجئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے، یہ عمل کیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔